أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. جہاں کوئی نہ ملے وہاں وہ ملیں گے. تو یہی میں بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ تم اچھی امت ہو، تم امت ہو. بات بہت دور پہنچ جائے گی اگر میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ آخر تمہارے اندر اچھائی ہے کس بات کی. تم اچھی امت ہو کیا دیکھنا اپنے عمل کو. نماز غائب اور اچھی امت ہو، روزہ غائب پھر بھی اچھی امت. پیسہ جمع کر رہے ہو، حج کا ارادہ نہیں پھر بھی اچھی امت. تھیٹر اور سنیما لگایا ہو پھر بھی اچھی امت. کہاں تم اچھی امت؟ اگر دیکھو تو تم سے بدتر تو کوئی نظر نہیں آتا. وہ کون سے عیب ہے جو پہلے والوں میں تھے تم میں نہیں ہیں؟ غور کرو. شرابی تمہارے اندر، جواڑی تمہارے اندر، بدکار تمہارے اندر، چور تمہارے اندر، ڈاکو تمہارے اندر، حرام کا پیسہ لینے والے تمہارے اندر، رشوت کو حق کہہ کر کے وصول کرنے والے تمہارے اندر. رشوت مانگتے ہو کہتے ہیں ہمارا حق دے دو. میں پوچھتا ہوں اگر رشوت حق ہے تو ناحق کیا ہے؟ تمہارے اندر دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے تمہارے اندر، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے تمہارے اندر، بیویوں کا حق ادا نہ کرنے والے تمہارے اندر، پڑوسیوں پر ظلم کرنے والے تمہارے اندر، یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. کون سی برائی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ پھر تم اچھے کیسے؟ کون سی اچھائی ہے تمہارے اندر؟ سوچنے کی بات ہے. مگر قرآن کنتم خیر امت، تم اچھی امت ہو. اتنی ساری برائیاں پھر یہ اچھی امت کیسے؟ دوستو تمہیں تو اچھی امت جب کہا تھا تو ہر حیثیت سے تمہیں اچھا ہونا چاہیے، ہر حیثیت سے تمہیں بہتر ہونا چاہیے تھا. مگر یہ ایسی بات ہے کہ ہم تم سے کہیں کہ تم اچھی امت ہو تو تم خود سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ ہمارے اندر اچھائی کیا ہے. ہمارے اندر اچھائی کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنی گفتار کو دیکھو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، اپنے سونے جاگنے کو دیکھو، اپنے معاشرتی تعلقات کو دیکھو، اپنے تمدنی احوال کو دیکھو. سب کچھ دیکھو کتنی ابتری ہے، کس قدر خرابی آ گئی ہے. تم جو صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان کی جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کون تم خیرہ امت، تم اچھی امت کیسے؟ تم خیرہ امت، تم اچھی امت کیسے؟ تم اس طرح اعلیٰ درجے کے کیسے بن گئے؟ تو جواب ملے گا کہ دیکھو تمہیں جو اچھا کہا جا رہا ہے وہ تمہاری کسی خوبی کی بنیاد پر نہیں، تمہاری کسی خوبی کی بنیاد پر تمہیں اچھا نہیں کہا جا رہا. تمہارے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، اور کہا سبھی کو جا رہا. تم خیرہ امت تو تمہارے اپنے اچھے اعمال اور تمہارے کرتوت کے لحاظ سے نہیں کہا جا رہا. تم کتنا بھی کچھ کرتے چلے جاؤ، تم تو اس لائق نہیں تھے کہ تمہیں اچھا کہا جاتا.
مگر بات یہ ہے کہ تم اچھے ہو یا نہ ہو مگر خیر الانبیاء کی امت خیر الانبیاء کی امت ہو، اور خیر الانبیاء سارے انبیاء سے جو برتر اور بہتر نبی تھا اس کی امت ہو، اس لیے تمہیں جو خیریت ملی ہے اب وہ خیریت قیامت تک نہیں جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو تمہیں شرافت ملی ہے رسول کے قدموں سے، تمہیں عزت ملی ہے رسول کی غلامی سے، تمہیں عزت ملی ہے رسول کا کلمہ پڑھنے سے۔ ذرا سا دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس رسول کی نسبت نے ہمیں اچھی امت قرار دیا، جس رسول کی نسبت سے ہمیں اونچا مقام قرار دیا کہ اس نبی کی امت ہو، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے، خیر الانبیاء کی امت ہو، خیر القرون والے نبی کو ماننے والے ہو، خیر الکتاب کے ماننے والے ہو، خیر الادیان کے ماننے والے ہو، تو تمہاری جو خیریت ہے وہ تمہارے دین کی خیریت ہے، وہ تمہارے رسول کی برتری ہے، وہ تمہارے اسلام کی برتری ہے، وہ تمہاری کتاب کی برتری ہے۔ ایسی اچھی اچھی کتابیں تمہارے پاس، اچھا دین، اچھا دستور، اچھا نبی، اچھا صحیفہ، اچھی کتاب، تو تم اچھی امت ہو۔ تو یہ تمہاری اچھائی جو آئی ہے وہ نبی کے دامن سے آئی ہے، نبی کی نسبت سے آئی ہے، تم اچھے نبی کی ماننے والے ہو، اس لیے تمہیں یہ مقام دیا گیا ہے، تمہیں یہ درجہ دیا گیا، اور پھر آگے تمہیں کیا کیا درجہ دیا جائے گا کہ میدان قیامت میں تم دیکھو گے کہ تم اچھی امت ثابت ہوگے، میدان قیامت میں بھی تمہاری اچھائی بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ کب؟ جب تمہیں گواہ بنایا جائے گا، وہ تمہارے ہی افراد ہوں گے جنہیں گواہ بنایا جائے گا، اور کس کے لیے؟ انبیاء دعویٰ کریں گے، کافر انکار کر دیں گے۔ انبیاء دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تیرے احکامات کو پہنچایا، کافر کہہ دیں نہیں پہنچایا، تو امت رسول کو گواہ بنایا جائے گا۔ نبی کی امت رسول کو جب گواہ بنایا جائے گا تو کافر انکار کرنے والے کافر جو انبیاء کے سامنے انکار کریں وہ امت کو کیوں چھوڑنے لگے؟ فوراً کہہ دیں گے یہ امت تو ہمارے زمانے میں نہیں تھی، ان کی گواہی بے دیکھی، نہیں مانتے، تو اب نبی کو گواہ بنایا جائے گا، تو اللہ کے رسول اپنی امت کی تصدیق کریں گے، اور جب نبی گواہی دیں گے تو سارے کافر خاموش ہو جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا کہ یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، کوئی نہیں بولے گا۔ معلوم ہوا کہ آج کے کافر سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر قیامت کے کافر سمجھیں گے کہ نبی ہر زمانے میں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔